سرگودا کی تاریخ کا بھیانک ترین واقعہ جہاں پر 21 سالہ سائم جو کہ LLB کا اسٹوڈنٹ تھا اپنے گھر سے جاتا ہے اپنے دوست کے ساتھ، لیکن واپس وہ اپنے والدین کو جس حالت میں ملتا ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس طرح کی حالت میں کوئی بھی والدین اپنی اولاد کو نہ دیکھیں۔ جھاڑیوں کے پیچھے سائم کا جسم، جس کو چاقوؤں کے وار سے اتنا زخمی کیا ہوا تھا، اس کے جسم کے مختلف اعضاء نکالے گئے تھے۔ کون ہے جس نے سائم کو مارا؟ سائم کے ساتھ ایسی کون سی دشمنی تھی جو سائم کو اتنے برے طریقے سے اس کی جان لی؟ اب جو سائم ہے وہ 22 جنوری کی رات کو اپنے گھر سے نکلتا اپنے دوست کے ساتھ، گھر والوں کو یہ بتا کے جاتا ہے کہ کسی کام سے جا رہا ہوں۔ باپ نے روکنے کی کوشش بھی کی کہ رات ہو گئی ہے مت جاؤ، لیکن وہ یہ کہہ کر کہ بس ابھی آ جاؤں گا، اپنے دوست راغب کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے۔ اب یہ جو راغب اس کا دوست ہے، یہ وہ دوست ہے جس کا گھر میں بہت آنا جانا ہے، فیملیز کا جس طرح سے ملنا جلنا ہوتا ہے، اس طرح کا قریبی دوست ہے سائم کا دوست راغب۔ اب راغب کے ساتھ وہ چلا جاتا ہے، باپ کو بھی تسلی ہے کہ یہ راغب کے ساتھ گیا روز کا آنا جانا ہے تو ابھی واپس آ جائے گا۔ رات جب دیر ہو جاتی ہے، سائم واپس نہیں آتا، والدین پریشان ہوتے ہیں۔ جو والد ہیں وہ سائم کے نمبر پہ کال کرتے ہیں، لیکن سائم کا نمبر مسلسل بند جاتا ہے۔ جب نمبر بند ہے تو ظاہر ہے والدین ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد راغب کو کال کرتے ہیں کہ سائم ابھی تک گھر نہیں آیا، جس پہ راغب کہتا ہے کہ وہ میرے پاس تو بہت دیر پہلے کا جا چکا اور میں تو اپنے گھر پہ آرام کر رہا ہوں، میرے ساتھ وہ موجود نہیں ہے۔ اب یہاں پر والدین کی جو پریشانی ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے کہ اگر وہ راغب کے پاس نہیں ہے تو رات کے اس ٹائم تک اس کا نمبر بند ہے، کہاں گیا؟ تمام فیملی جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں سائم کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کہیں سے بھی کوئی سراغ نہیں ملتا تو پولیس کو اطلاع کرتے ہیں کہ اس طرح سے ہمارا بیٹا جس کی عمر 21 سال ہے وہ گھر سے گیا لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا، اپنے دوست کے ساتھ گیا تھا۔ پولیس بھی اپنے طریقے سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ سب کچھ کرتے کراتے اگلا دن ہو جاتا ہے۔ پولیس تلاش کر رہی ہے سائم کو، ہر جگہ پر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ سائم کس کے ساتھ گیا تھا، جس پہ گھر والوں نے کہا کہ وہ اپنے دوست راغب کے ساتھ گیا تھا۔ قریب ہی سائم کے گھر کے قریب ہی جھاڑیوں کے درمیان میں سائم کا جان جسم پولیس کو ملتا ہے اور وہ دیکھ کر پولیس حیران ہو جاتی ہے کہ اس قدر برے طریقے سے کوئی انسان کسی انسان کس طرح سے لے سکتا ہے۔ والدین کو اطلاع کی جاتی ہے۔ آپ لوگ ان والدین کے بارے میں سوچیں جنہوں نے اپنے جوان بیٹے کو جو کہ LLB کا اسٹوڈنٹ تھا اس حالت میں جب دیکھا ہوگا تو ان کے اوپر کیا قیامت برپا ہوئی ہوگی۔ والد جو ہے اس کے اوپر ایک قیامت ٹوٹی ہوگی، والدہ اس کے اوپر ایک قیامت ٹوٹی ہوگی، بہن بھائیوں کے اوپر ایک قیامت ٹوٹی ہوگی۔ اب پولیس جو ہے FIR درج کرتی ہے اور سب سے پہلے پولیس راغب کو ہی اریسٹ کرتی ہے کیونکہ آخری بار سائم اسی کے ساتھ گیا تھا۔ پہلے تو راغب ایک ہی سٹیٹمنٹ دیتا رہا کہ میں نہیں جانتا، میرے ساتھ وہ گیا تھا لیکن میرے ساتھ وہ واپس نہیں آیا، میں تو اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا۔ اور یہ وہ دوست ہے جو پولیس اور گھر والوں کے ساتھ مل کر سائم کو تلاش بھی کرتا رہا پوری رات اور اگلا پورا دن جب تک کہ سائم کا جسم ہے وہ ان کو نہیں ملا۔ اس کے بعد پولیس اپنے طریقے سے راغب سے انویسٹیگیشن کرتی ہے اور اس کو پوچھتی ہے کہ بتاؤ کہ سائم کے ساتھ یہ سب کچھ جو ہوا ہے کس نے کیا، کیا ہوا ہے، جس پہ راغب پھر پولیس کو سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور تمام تفصیل سے بات جو ہے تفصیل سے بتاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے سائم سے 50,000 روپیہ لیا تھا جس کا وہ میرے سے مطالبہ کر رہا تھا، میرے پاس دینے کے لیے اس کے پیسے نہیں تھے کہ میں اس کو واپس کرتا، اور اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ میں سائم کی لے لیتا۔ 50,000 صرف 50,000 کی وجہ سے اس نے اپنے اس قریبی دوست کی جو اس کے اوپر احسان کر چکا تھا 50,000 دے کر۔ اب پولیس نے کہا کہ جو یہ معاملہ ہوا ہے جس طریقے سے تم نے سائم کو ایک اکیلے تمہارا کام نہیں ہے، اب اس کے ساتھ اور کون کون لوگ ملوث ہیں، کتنے لوگوں کو اس کے ساتھ شامل کیا، اور اس کے کوئی دوست تھے، یا جس طرح سے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے اسپیشلی اس طرح کے کسی لوگوں کو اس نے ہائر کر کے سائم کو ان کے حوالے کیا اور اس ندی کے ساتھ جس طرح سے کر کے اس کے جسم نکالے گئے۔ یہ ایک انسان بہت زیادہ یا تو شدید غصہ ہو، بہت زیادہ یا تو کوئی نفرت ہو کسی انسان سے، تب اس طرح کی کو دی جاتی ہے جو جس طرح سے انہوں نے سائم کے ساتھ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر احسان کرو تو اس کے شر سے بچو۔ ماضی میں بھی ہم لوگ دوستی کی اس طرح کی بہت سی مثالیں دیکھ چکی ہیں جو کہ دوست ایک دوسرے کے ساتھ بچپن کے دوست تھے جس کو کہا جاتا ہے کہ جینا مرنا ایک ساتھ، اس طرح کے دوستوں نے غداری کی ہوئی ہے، تو یہ دوستی تو اس کے بعد کوئی میٹر نہیں رکھتی۔ ایک 50,000 کے پیچھے آپ کا دوست آپ کی سکتا ہے تو اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے جو دوست ہیں جن کو آپ قریبی دوست سمجھتے ہیں، جن کو آپ اپنی فیملی میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں، جن کو آپ کے گھر میں آنے جانے تک کی رسائی ہوتی ہے، وہ دوست آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔